السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ نسیم حجازی کا مشہور زمانہ ناول شاہین سن رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے کی ہم چھٹی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے 2 ماہ بعد غرناطہ کی سرحد کے چند علاقے جو سرحدی عقاب کے پہاڑی اور جنگل کے ساتھ متصل تھے، غرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے ایک خفیہ حکم نامے کی روح سے بدر بن مغیرہ کو تحویل میں دے دی۔ لگان کی وصولی، شعبہ عدل اور دوسرے خانگی معاملات کے ساتھ بدر بن مغیرہ نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ تمام محکمے اس نے سرحد کے ناظم کے پاس رہنے دیے اور سرحد کی چوکیوں کا انتظام اور نئے دفاعی مورچوں کی تعمیر کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوج کے چند قابل اعتماد افسروں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا سالار اعظم وہی نوجوان ہے جسے باقی اندلس کے لوگوں کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی سرحدی عقاب یا شاہین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک دن سرحد کے ناظم نے سرحدی سپاہیوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس کی درخواست پر سرحدی عقاب نے انہیں چند دن اپنے جنگل میں تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں تمہیں 200 کی ٹولیوں میں یکے بعد دیگرے وہاں بھیجوں گا۔ مجھے امید ہے تمہارے لیے اس کی تربیت بہت کارآمد ہوگی۔ سپاہیوں کو جنگ کے نئے طریقے سیکھنے سے زیادہ جنگل کے شاہین کو دیکھنے کی خوشی تھی۔ جنگل میں بدر بن مغیرہ کا نائب منصور بن احمد سرحدی عقاب کے بھیس میں ان کا استقبال کرتا اور انہیں چند دن جنگل اور پہاڑ کی جنگ کے نئے طریقے سمجھانے کے بعد واپس بھیج دیتا۔ غرناطہ کی سرحد کی مورچہ بندیوں کے متعلق فرڈینینڈ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ابو الحسن نے اسے کہلا بھیجا کہ یہ تمام انتظامات سرحدی عقاب کے حملے سے بچنے کے لیے ہیں۔ ابو الحسن کے اس جواب کے علاوہ فرڈینینڈ کے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سرحد سے اس کی مملکت کے شہروں کی طرف جانے والی شاہراہوں پر آمد و رفت کی معمولی پابندیوں میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ قرطبہ، قسطلہ اور دوسرے شہروں کے تاجر حسب سابق فرڈینینڈ کے حکام کا پروانہ راہداری دکھانے پر اس سرحد کو عبور کر کے غرناطہ کے شہروں میں جا سکتے تھے۔ رات کے وقت قسطلہ کے شاہی محل کے ایک کمرے میں ملکہ ایزابیلا اور شاہ فرڈینینڈ زرنگار کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ ملکہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے خیال میں غرناطہ کا خراج اتنی بڑی رقم نہیں جس کے لیے آپ اس قدر فکر مند ہو۔ بادشاہ نے جواب دیا، ملکہ میں خراج کے لیے پریشان نہیں، جتنی رقم مجھے ابو الحسن بطور خراج ادا کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے سرحدی چوکیوں پر خرچ کرنا پڑتی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ابو الحسن کا خراج دینے سے انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اپنی قوت پر بھروسہ ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج غرناطہ کے تخت کا دوسرا دعوے دار نہیں۔ اب تک ہماری کامیابیوں کی ضمانت ہماری تلوار سے زیادہ مسلمانوں کی آپس کی پھوٹ تھی۔ ملکہ نے کہا کہ اگر غرناطہ کے مسلمان متفق ہو گئے ہوں تو بھی مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ہمارے خلاف سر اٹھائیں گے۔ انہیں قرطبہ، تلیتلا اور اشبیلیہ کے باغیوں کا انجام بھولا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ تم اس زمانے کی باتیں کر رہی ہو جب ہسپانوی، بربری اور عربی النسل مسلمان آپس میں برسر پیکار تھے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی قوت سے زیادہ ان کے انتشار سے فائدہ اٹھایا تھا اور اسپین کے 3 حصوں پر قابض ہو گئے تھے، ورنہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر ہماری طرح وہ بھی ایک ہو جاتے تو ہم ان کے مقابلے میں فتح حاصل کر سکتے تھے۔ ملکہ نے جواب دیا، یہ مریم مقدس کی نظر عنایت تھی کہ وہ آپس میں بٹ گئے۔ کاش مریم مقدس کی نظر عنایت سے قرطبہ اور تلیتلا کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی آپس میں بٹے رہیں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اتحاد بڑے سے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ یہ منتشر ہوں تو ہوا کے معمولی جھونکوں کے سامنے ریت کے انبار ثابت ہوتے ہیں، اور اگر متحد ہو جائیں تو بڑے سے بڑے طوفانوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر چٹان ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ کے چند علماء انہیں اسلام کے نام پر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں ابو الحسن کے ان الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی نہیں سمجھتا کہ اب ہمارے دارالضرب میں خراج کے لیے سونے اور چاندی کے سکوں کی بجائے فولاد کی تلواریں بنتی ہیں۔ ملکہ، سچ یہ ہے کہ مجھے اپنی فوج کی بجائے اس بات پر بھروسہ تھا کہ میں اہل غرناطہ کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن اگر غرناطہ میں خانہ جنگی کے امکانات نہ ہوں
تو بھی ہمیں اپنی فوجی قوت کے استعمال سے پشو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ میں دشمن کو تیاری کا موقع دینے کے قائل نہیں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن کاؤنٹ سینٹ یاگو کی حماقت سے ہمارے سپاہیوں کی شہرت کو جو دھبا لگا، ہم اسے آج تک نہیں دھو سکے۔ ملکہ نے کہا، کیا سرحدی عقاب کو ایک خود مختار حکمران تسلیم کر کے ہم اس کے ساتھ غرناطہ کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ابو الحسن نے ہمارے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو وہ بلا تامل اس کا ساتھ دے گا۔ ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر سلام کرنے کے بعد بولا، ابو داؤد حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرڈینینڈ نے برہم ہو کر کہا، ہم نے حکم دیا تھا کہ اسے فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ فوجی افسر الفاظ سے زیادہ آواز سے مرعوب ہو کر جلدی سے سلام کرنے کے بعد باہر نکل گیا۔ ملکہ نے کہا، کیا آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ ابو داؤد غرناطہ جا کر بھی ہمارا وفادار رہے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، مغیرہ کو پکڑوانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا اعتماد حاصل کر چکا ہے، لیکن غرناطہ کے ایوان شاہی تک اس کی رسائی شاید اس قدر آسان نہ ہو۔ ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ شکل و صورت سے اور رنگ سے وہ عربی اور ہسپانوی نسل سے مخلوط معلوم ہوتا تھا۔ اس کی داڑھی آدھی سے زیادہ سفید ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نوجوانوں کی سی تازگی تھی۔ وہ سیاہ جبہ اور سفید عمامہ پہنے ہوا تھا۔ ابو داؤد نے آگے بڑھ کر پہلے بادشاہ اور پھر ملکہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ابو داؤد نے جھجکتے ہوئے کہا، غلام کو حکم عدولی کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ اپنے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی میرے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ فرڈینینڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ اور ملکہ تمہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، غلام کو سرتابی کی مجال نہیں۔ یہ کہہ کر ابو داؤد کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرڈینینڈ نے کہا، ابو داؤد، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کے اشارات تم پر ہمارے مقدس راہبوں سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم تمہاری ذہانت کا ایک اور امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بتاؤ، وہ مشکل جو آج ہمیں درپیش ہے کیا ہے؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر یہ غلام اپنے آقا کے سامنے اپنی معمولی عقل و دانش کا مظاہرہ کرے تو یہ بھی ایک گستاخی ہوگی۔ بہرحال حضور کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ شاید شہنشاہ والا کی خواہش یہ ہے کہ ان کا ادنا غلام غرناطہ جائے۔ فرڈینینڈ نے کہا کہ اگر تم ایک راہب کا لباس پہن کر ہمیں یہ جواب دیتے تو ہم اسے تمہاری روحانیت کا کرشمہ سمجھتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی عقل سے زیادہ کسی چیز کے قائل نہیں۔ بتاؤ، تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ تمہیں ہم غرناطہ بھیجنا چاہتے ہیں؟ غلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ابو الحسن نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد غلام کو یہ معلوم ہوا کہ شہنشاہ والا نے عمرہ کا یہ اجلاس برخاست ہونے کے تھوڑی دیر بعد حضور کا ایلچی میرے پاس پہنچایا ہے۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ابو الحسن کے خلاف مجھے آپ کسی مورچے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ صرف غرناطہ ہو سکتا ہے۔ تو تم نے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ تمہیں اس مورچے پر کیا کرنا ہے۔ ہاں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ میں انتشار برپا کرنے کے لیے تخت کا دوسرا دعوے دار پیدا کرنا ضروری ہے۔ حضور کا غلام غرناطہ جا کر ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ دوسرا دعوے دار کون ہو سکتا ہے۔ الزغل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ الزغل کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے بھائی کا ساتھ دے گا، لیکن کیا؟ میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض اطلاعات سے یہ پتہ چلا ہے کہ ابو الحسن کے ایک بیٹے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابو عبداللہ کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا باپ اس کے سوتیلے بھائی کو ولی عہد بنائے گا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابو الحسن اپنی نصرانی بیوی کو زیادہ چاہتا ہے۔ فرڈینینڈ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، تو پھر تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ اگر عبداللہ کو خدشہ ہے تو ہم اس کا خدشہ یقین میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو تم کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ جب تک میں آپ کی فوج کے لیے شہر کے تمام دروازے نہیں کھول دیتا، وہاں مجھ پر معمولی شبہ میرے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک پناہ گزین ثابت کر کے سرحد عبور کروں۔ غرناطہ پہنچ کر مجھ سے زیادہ میری بیوی اور میری لڑکیاں آپ کی حکومت کے مظالم کی داستانیں بیان کریں تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کرے۔
بیوی کو میں اس لیے بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ اس کی وساطت سے ابو الحسن کے حرم تک میری رسائی آسان ہو جائے گی۔ فرڈیننڈ نے کہا، ابو داؤد تم یقین رکھو تمہاری خدمات فراموش نہیں کی جائیں گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم غرناطہ میں ہمارے پہلے گورنر ہوں گے۔ جب تک اندلس کا تخت ہمارے خاندان کے قبضہ میں رہے گا، غرناطہ گورنری تمہارے خاندان کے قبضہ میں رہے گی۔ اگر چاہو تو میں یہ تحریر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ خادم کے لیے حضور کی زبان تحریر سے کم نہیں۔ بہت اچھا، تم الصبح مجھ سے ملو۔ غرناطہ کی مہم کے لیے تمہاری تمام ضروریات شاہی خزانے سے مہیا کی جائیں گی۔ بارش زوروں پر تھی۔ 4 گھوڑوں کی ایک بگی کیچڑ سے لت پت فرڈیننڈ کی مملکت کے ایک سرحدی قلعے کے دروازے پر آ کر رکی۔ قلعے کے محافظ جو دروازے پر انتظار کر رہے تھے بھاگتے ہوئے باہر نکلے اور بگی کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان نے جو ان کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ کر بگی کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے کے بعد ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے متعلق گورنر کی ہدایات موصول ہو چکی ہیں۔ آپ کے لیے تازہ دم گھوڑے تیار ہیں، لیکن بارش کے اس طوفان میں بگی کا سفر شاید آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو کم از کم بارش بند ہونے اور پہاڑی ندی نالوں کا پانی اترنے تک یہاں قیام فرمائیں۔ آپ کا کھانا تیار ہے۔ ابو داؤد نے باہر جھانکتے ہوئے جواب دیا، میرے سفر کے لیے یہ موسم بہترین ہے، ہم یہاں سے کھانا کھاتے ہی چل پڑیں گے۔ میں تمہیں اپنے سفر کے سلسلہ میں چند ہدایات بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہم دل و جان سے آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ آئیے۔ ابو داؤد کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 نوجوان لڑکیاں بگی سے اتری۔ ایک لڑکی جس کا نام انجلا تھا دوسری لڑکی سے عمر میں 2-3 برس چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا گول چہرہ، نیلی آنکھیں اور سنہری بال بالکل اپنی ماں کی طرح تھے۔ اس کے خد و خال میں بھی ماں کے گزرے ہوئے شباب کا عکس نظر آتا تھا۔ دوسری لڑکی کا نام ربیہ تھا۔ وہ انجلا کی سوتیلی بہن تھی۔ ربیہ کی سیاہ اور چمکدار آنکھیں اپنی سوتیلی ماں اور بہن دونوں سے مختلف تھیں۔ وہ قد میں بھی دونوں سے لمبی تھی۔ اس کے چہرے کی سفیدی میں ہلکی سی سرخی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مصور فطرت نے دودھ اور شہد گھول کر اس میں تھوڑا سا گلابی رنگ ملا دیا ہے۔ چہرے کے خد و خال میں سنجیدگی اور شوخی کے امتزاج نے اسے نسوانی حسن اور وقار کی ایک بہترین تصویر بنا دیا تھا۔ ربیہ اور انجلا کی شکلوں میں معمولی مشابہت تھی، ایسی مشابہت جسے محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں لڑکیاں حسین تھیں۔ انجلا کا حسن اگر لالائے صحرا کا قہقہا تھا تو ربیہ کی سنجیدگی میں ایک نیم وا کلی کی مسکراہٹ تھی۔ فوجی افسر کی رہنمائی میں یہ لوگ قلعے کے ایک کمرے میں داخل ہوئے اور کھانے کی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نوکروں نے پرتکلف کھانے چاندی کے برتنوں میں لا کر میز پر رکھ دیے۔ ابو داؤد کا اشارہ پا کر فوجی بھی اس کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران میں ابو داؤد نے اسے سوال کیا، یہاں سے غرناطہ کی پہلی چوکی کتنی دور ہوگی؟ افسر نے جواب دیا، کوئی 8 کوس، لیکن کوئی 3 کوس چلنے کے بعد آپ ان کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ان کی چوکی کے افسر کو لکھوں تو وہ سرحد سے آگے کی آپ کی حفاظت کا انتظام کر دے گا، لیکن گورنر کی مجھے ہدایت ہے کہ میں انہیں کچھ نہ بتاؤں۔ ابو داؤد نے جواب دیا، گورنر نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے۔ میں ان کی حدود میں بادشاہ سلامت کے سفیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان پناہ گزین کی حیثیت سے داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر آپ انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یہ بگی اور یہ سڑک چھوڑ کر پیدل یا گھوڑوں پر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ انہیں یہ غلط فہمی نہیں ہوگی اور سڑک پر آپ کی بگی ہماری نظروں سے بچ کر نکل آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ غرناطہ اور کستلا کے تاجران راستوں پر بلا روک ٹوک سفر کرتے ہیں، تاہم میں نے جو تجویز سوچی ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہے گی۔ تم اپنے 20 سواروں کو تیاری کا حکم دو اور انہیں یہ ہدایت بھی کر دو کہ وہ ہماری بگی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اور جب ہم غرناطہ کی سرحد کے قریب پہنچ کر بگی کی رفتار تیز کر دیں تو وہ یہ ظاہر کریں کہ جیسے وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ جب غرناطہ کی چوکی کے سپاہی یہ دیکھیں گے کہ عیسائی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ یقیناً مداخلت کریں گے، ہمیں ان کی پناہ مل جائے گی اور تمہارے سپاہی ان کے ساتھ معمولی مد بھیڑ کے بعد لوٹ آئیں گے۔ تجویز تو بہت اچھی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ راستہ بہت خراب ہے اور اس دوڑ میں آپ کی بگی کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔
ابو داؤد نے جواب دیا کہ ایسے معاملات میں معمولی حادثات کا خیال نہیں کیا جاتا، اور اگر کوچوان زخمی ہو جائے یا گھوڑے کو ایک آدھ تیر لگ جائے تو یہ بھی معمولی بات ہوگی۔ بہت اچھا، میں خود اس کام میں سپاہیوں کا ساتھ دوں گا۔ فوجی افسر کے حکم پر ایک نوکر قلعے کے ایک سپاہی کو بلا لایا۔ افسر نے سپاہی سے کہا کہ تم 20 سواروں کو تیار رہنے کا حکم دو، ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ نے سرحدی عقاب کے متعلق کچھ سنا ہے؟ ان الفاظ پر ابو داؤد کی بیوی اور اس کی لڑکیاں چونک کر افسر کی طرف دیکھنے لگیں۔ ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا علاقہ یہاں سے کافی دور ہے۔ اس کا علاقہ تو کافی دور ہے، لیکن اس کے ساتھی 3 بار ہمارے گھوڑے چھین کر لے گئے ہیں۔ کب؟ انجلا نے سوال کیا۔ گزشتہ سال۔ اس سال اس نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، لیکن پچھلے سال اس نے 1 ہفتہ کے لیے اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ انجلا نے سوال کیا، تو تم نے اسے ضرور دیکھا ہوگا، وہ کیسا ہے؟ اس نے ہمارے سامنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا، لیکن اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ میریا نے سوال کیا، تو پھر قلعے سے تم نے اسے کیسے نکالا؟ وہ خود چلا گیا تھا، اسے فقط ہمارے فالتو غلے اور گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ انجلا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ظالم ہے۔ افسر نے جواب دیا کہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں، وہ نہتوں اور بے کسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کرتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہماری سلطنت کا بدترین دشمن ہے، لیکن وہ ایک شریف دشمن ہے۔ ابو داؤد نے کہا کہ میں تمہاری حق گوئی کی داد دیتا ہوں، تمہاری طرح کاؤنٹ سینٹ یاگو بھی اس کی شرافت کا مداح ہے۔ انجلا نے کہا، ابا جان، اگر ہمیں راستے میں وہ مل جائے کہ وہ ہمیں آگے پہنچانے کے لیے اپنے بہترین گھوڑے مہیا کرے گا۔ ربیہ نے سوال کیا، یہ نام اسے کاؤنٹ سینٹ یاگو نے دیا تھا، اور اس کی وجہ ہے کہ تندی، تیزی اور ہوشیاری میں وہ عقاب سے کم نہیں۔ ابو داؤد نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے؟ اس کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے، بعض کا خیال ہے کہ وہ کوئی مراکشی ہے۔ ابو داؤد نے کہا، ہمیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے سوال کیا، کیا بادشاہ سلامت اس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ تو ابو داؤد نے کہا، اس کی قوت اتنی بڑی نہیں کہ بادشاہ سلامت بذات خود اس پر چڑھائی کا ارادہ کرے۔ اس کے لیے فقط ایک ہوشیار آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے طریقے جنگ سے واقف ہو۔